اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، قوم عاد اور قوم سمود دنیا کی تاریخ میں دو ایسی قومیں گزری ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ طاقت اور بے پناہ قوت سے نوازا تھا۔ ان کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ قوم دنیا کی لمبی ترین قوم تھی۔ ان کے جیسی قوم نہ ان سے پہلے آئی اور نہ ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قوم کو پیدا فرمایا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم قوم عاد اور قوم سمود کے بارے میں بات کریں گے۔ جو قوم عاد کے بعد آباد ہوئی، یہ قومیں دنیا کی سب سے پہلی طاقتور ترین قوم تھی۔ اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ اس قوم کا نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اس طرح قوم عاد کی ہلاکت کے بعد ایک دوسری قوم مارج وجود میں آئی جس کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ قوم سمود قوم عاد ہی کی نسل میں سے تھی اور یہ دنیا کی دوسری طاقتور ترین قوم تھی۔ قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد عاد کے چھوٹے بھائی سمود سے یہ قوم وجود میں آئی جس کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ یہ قوم حجر کے علاقے میں آباد تھی اور دھیرے دھیرے یہ لوگ زیادہ ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ یہ لوگ مغرب سے شمال تک پھیل گئے۔ اس قوم نے اپنا دارالحکومت حجر کو ہی رکھا جو کہ شہر حجاز کے قریب ہی واقع ہے۔ اس وقت کی سب سے سپر پاور قوم سمود تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پہ خاص کرم تھا۔ یہ قوم انتہائی طاقتور قوم تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتوں سے بھی نوازا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں اس قوم کا قد 40 ہاتھ اور ان کی اوسطن عمر 900 سے 1000 سال تک تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جیسی قوم دوبارہ پیدا ہی نہیں کی۔ یہ ایسی قوم تھی جن کو کوئی بیماری نہیں لگتی تھی اور نہ ہی ان کے لوگ بوڑھے ہوتے تھے اور نہ ہی ان کے ہاتھ پاؤں کمزور ہوتے تھے۔ یہ ہمیشہ جوان اور تندرست رہتے تھے اور نہ ہی ان کی نظر کمزور ہوتی تھی۔ پیارے دوستو، اس قوم کی خوبی یہ بھی تھی کہ اگر قوم سمود کا مرد اپنی عورت کے ساتھ ایک دفعہ ہم بستری کر لیتا تو وہ عورت ایک بار میں ہی حاملہ ہو جاتی۔ یہی وہ خوبی تھی کہ یہ قوم عاد کی تباہی کے بعد قوم سمود کے نام سے ابھری اور جلد ہی راج کرنے لگی۔ ایسی شاندار قوم تھی جس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ طاقت اور بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس قوم نے کون سا ایسا گناہ کیا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور اس قوم کو رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔ اور آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گھروں کو نشان عبرت کے طور پر باقی رکھا ہے۔ یہ قوم اونچے اونچے پہاڑوں میں رہنے کی شوقین تھی۔ یہ لوگ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کے اس کے اندر اپنے محلات بناتے تھے اور ان میں اپنی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کو بہت کچھ عطا کیا تھا، سرسبز باغات، میٹھے پانی کی نہریں اور ہر قسم کے پھل۔ اس قوم کے محلات اتنے خوبصورت تھے کہ دور دراز سے صرف لوگ ان کے محلات کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ قوم سمود اپنے محلات اور سرسبز شاداب باغات اور ہزاروں نعمتوں کی فراوانی سے یہ قوم غرور و تکبر میں آ گئی اور سرکشی کے نشے میں دھت ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ اور یہ بات بھی بھول بیٹھے کہ کچھ عرصہ پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہی کی قوم پر ان ہی گناہوں کی وجہ سے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا تھا اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ پیارے دوستو، اس دنیا کی طاقتور اور بدبخت قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو محبوس فرمایا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس قوم کو بت پرستی سے منع کیا کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا کرتے اور ایک سچے خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا کرتے۔ لیکن قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ان سے معجزہ طلب کر لیا۔ اس قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آج تک جو بھی نبی آیا وہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آیا، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو ہم کو معجزہ دکھاؤ۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کے سردار سے پوچھا کہ آپ لوگ کون سا معجزہ چاہتے ہو؟ اس وقت اس قوم کے سردار کہنے لگے کہ یہ جو سامنے پہاڑ ہے اس میں سے کوئی ایسی اونٹنی نکل کر آئے جو ماں بننے والی ہو اور آتے ہی بچے کو جنم دے دے اور ہم سب
سب کے لیے دودھ دے اور وہ دنیا کی خوبصورت ترین اونٹنی ہو اور اس کے ساتھ ہی وہ اونٹنی ایسی ہو جس کا کوئی ماں باپ نہ ہو۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی بات سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے سامنے پہاڑ سے ایک خوبصورت حاملہ اونٹنی نکل آئی اور آتے ہی اس نے بچے کو جنم دے دیا۔ اس وقت اس اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے اور اس اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ اس کے باوجود دودھ وافر مقدار میں موجود تھا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ عظیم الشان معجزہ دیکھ کر وہ تمام قوم اور اس کے سردار لاجواب ہو گئے اور اس قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے یہ تو سراسر جادو ہے۔ اس طرح اس قوم کے بدبخت سرداروں نے اور اس قوم نے یہ معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اس طرح اپنے کفر و شرک پر اٹکے رہے۔ چنانچہ اس قوم کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اس اونٹنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر چھوڑ دو اور اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچانا ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اونٹنی اور اس کا بچہ قوم سمود کے کھیتوں میں چرتے اور ان کے چشموں کا سارا پانی پی جاتے۔ یہ ماجرا دیکھ کر قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے شکایت کی کہ اونٹنی اور اس کا بچہ چشمے کا سارا پانی پی جاتے ہیں اور ہم کو پانی پینے کے لیے نہیں ملتا۔ تو ان کی شکایت سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے لیے دن مقرر کر دی اور اس طرح اس چشمے کے پانی کو بانٹ دیا۔ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام نے اس اونٹنی کے لیے مقرر کر دیا اور ایک دن اس چشمے کا پانی قوم سمود کے لیے مقرر ہو گیا۔ پیارے دوستو، جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی اس دن وہ دودھ بھی زیادہ دیتی اور اتنا دودھ کے دن اور رات میں کبھی ختم نہ ہوتا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کی باری ہے اور ایک معین دن تمہارے پانی کی باری ہے، اس کو کوئی تکلیف نہ دینا ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ اور پھر کچھ ہی دن بعد قوم سمود کے لوگ اس اونٹنی سے تنگ آ گئے کیونکہ جس دن اونٹنی پانی پیتی اس دن ان کو پانی پینے کے لیے نہ ملتا اور ویسے بھی قوم سمود کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ایک جادو قرار دے رکھا تھا۔ خیر قوم سمود کے ایک طاقتور سردار کی بیوی جس کا نام صدوق تھا، اس عورت کی دو انتہائی خوبصورت ترین بیٹیاں تھیں جن کی عمریں 18 اور 14 سال تھی۔ اس عورت نے حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے کو یہ لالچ دیا کہ اگر تم اپنے گھر میں موجود اونٹنی کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دو تو میں اپنی دونوں بیٹیاں تمہیں انعام کے طور پر دے دوں گی۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد کیونکہ نیک تھی لہذا وہ اس عورت کے جال میں نہ پھنسی۔ پھر اس کے بعد اس صدوق نامی عورت نے پوری قوم میں اعلان کر دیا کہ جو بھی شخص حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرے گا تو میں اپنی دونوں کماری بیٹیوں کا نکاح اس کو دے دوں گی۔ اس عورت کا پیغام یہ لوگ سنتے ہی اس قوم کے دو نوجوان ان دونوں بدبختوں نے اس رات مل کر حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو ذبح کر دیا اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بھیجی ہوئی اونٹنی کو ذبح کرنے کے بعد قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگی کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو ہم پر وہ عذاب نازل کرو جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو۔ اس طرح اس اونٹنی کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام بے حد پریشان ہوتے ہیں اور دار و قطار رونے لگ جاتے ہیں۔ چنانچہ اس اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد اس بدبخت قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا بھی ارادہ کر لیا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے آخر کار انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنے اللہ کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ جس چیز سے تم ہم کو ڈراتے ہو اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہو تو اس عذاب کو ہم پر لے آؤ۔ جب ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے اور خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو طلب کر لیا، پھر حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود سے کہنے لگے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب سے تم لوگوں کو کوئی نہیں
بچا سکتا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ بات سن کر اس قوم کے 9 بدبخت لوگوں نے ارادہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اب قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ یہ 9 افراد ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ کر حضرت صالح علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے کہ کب حضرت صالح علیہ السلام یہاں سے گزریں اور معاذ اللہ ہم ان کو قتل کر دیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ایسی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 9 افراد پر پتھروں کی بارش برسا دی، جس کی وجہ سے وہ 9 کے 9 افراد ہلاک ہو گئے اور پوری قوم کے لوگوں نے ان 9 افراد کی لاشوں کو دیکھا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب اور ان 9 افراد کی لاشوں کو دیکھنے کے باوجود بھی قوم سمود سرکشی سے باز نہ آئی اور اس ہی طرح بت پرستی میں مبتلا رہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مزید حد سے بڑھنے لگی۔ اس طرح جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جب قابل ہدایت نہ رہی تو اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہارے پاس صرف 3 دن باقی بچے ہیں، جتنی چاہے عیش و عشرت کر لو اور شراب و شباب میں گزار لو۔ 3 دن بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہارا منتظر ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ 3 دن اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، اور یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ اس پر جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی وعظ سنائی تو اس بے شرم قوم کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور اس قوم کے لوگ حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ ہی ہم کو بتائیں کہ یہ 3 دن ہم شراب میں گزاریں یا شباب میں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے کہ پہلے دن تمہارے چہروں کا رنگ پیلا ہو جائے گا، اور دوسرے دن تمہارے چہروں کا رنگ زرد ہو جائے گا، اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور چوتھے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب تم پر مسلط ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اپنے نافرمانی میں مگن رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کے حکم کے مطابق تیسرے دن ایسا ہی ہوا، جب ان کے چہرے کالے ہو گئے تو اپنے کالے چہرے دیکھ کر وہ قوم ڈرنے لگی اور ایک دوسرے سے کہنے لگی کہ نہ جانے کون سا دردناک عذاب اب ہم پر نازل ہوگا اور نہ جانے کس طرح کے عذاب کے اندر ہم کو مبتلا کیا جائے گا۔ چوتھے دن ایک زوردار اور خوفناک چیخ آسمانوں سے نکلی، جس چیخ کی وجہ سے قوم سمود کے تمام لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور ان کے دل جیسے باہر آنے لگے اور روحیں جسموں کو چھوڑنے لگی، اور چند ہی لمحوں میں وہ لوگ جہاں جہاں موجود تھے وہاں ہی اپنی جگہ پر اوندے منہ گر گئے اور تڑپ تڑپ کر سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا دردناک زلزلہ بھیجا جس کی وجہ سے ان کے گھروں کو ہی ان کے اوپر گرا دیا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار بہت طاقتور ہے اور زبردست ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کی تباہی کے بعد ان کی نسل میں سے قوم سمود کو ہلاک کیا اور اس نافرمان قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل کیا اور اس قوم کے لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے لوگوں کے گھروں کو آج بھی باقی رکھا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بعد آ جائیں، اور اس قوم کے گھر آج بھی لوگوں کے عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو مضبوط رکھے، آمین یا رب العالمین۔